بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دار العلوم دیوبند ہندوستان میں برطانوی سامراجیت کے دور استبداد میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک کو جاری رکھنے، ہندوستان کے مسلمانوں کی اپنی الگ پہچان کو برقرار رکھنے، مسلک حنفیت کی مسند تدریس کو روشن رکھنے، اسلام کے دشمنوں اور عیسائی مبلغین کے ناپاک عزائم اور ارادوں کو خاک میں ملانے کا بیڑا جس ادارے نے احسن طریقے سے اٹھایا وہ دیوبند مکتبہ فکر ہے۔ اسلامی تعلیمات کی تدریس و تشہیر کے لیے جسے عالمگیر درسگاہ کی شہرت نصیب ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند جس کی بنیاد 31 مئی سن 1866 عیسوی میں رکھی گئی، مجلس شورا کے تحت جس کا سارا انتظام طے پاتا ہے، جس کے موجودہ محتمم حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کیوں اور کس وجہ سے قائم کیا گیا؟ دراصل 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی زوال کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق و ثقافت، مذہب اور معاشرت پر بھی دور رس نتائج کے حامل برے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کی مذہبی پہچان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اگر ایک طرف سقوط دہلی کے بعد مدرسے رحمیہ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے تو دوسری طرف مسلمانوں کو اپنے مذہب سے بیزار کرنے کے لیے ناپاک اور مذموم کوششوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اسلامی احکامات کی اصل روح سے باخبر رکھا جائے اور ان میں بھی دینی جذبہ اور وہ جذبات جو صحابہ کرام کے دلوں میں موجزن تھا، ان میں بھی اس جذبے کی تجدید بلا تاخیر شروع کر دی جائے تاکہ اسپین اور خلافت عثمانیہ کے مسلمانوں کی طرح ان کا شیرازہ ملت کہیں بکھر نہ جائے۔ کے حصول کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے وابستہ علماء اکرام نے دینی مراکز و مدارس قائم کرنے کی سخت ضرورت محسوس کی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر یوپی کے ضلع سہارنپور کے ایک قصبے نانوتا کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے 30 مئی سن 1866 عیسوی بمطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد چھتا میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس نیک کام میں انہیں مولانا محمود الحسن کے والد مولوی ذوالفقار علی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے والد مولوی فضل الرحمن صاحب کا عملی تعاون حاصل رہا۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اس مدرسے کا آغاز مسجد چھتا دیوبند کے انار کے درخت کے نیچے ایک معلم اور ایک طالب علم کے درمیان ہوئی نشست سے ہوا۔ معلم محمود اور طالب علم محمود الحسن تھے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ استاد کا نام محمود اور شاگرد کا بھی نام محمود اور عنوان بھی محمود تھا۔ کسے معلوم تھا کہ چھوٹا سا مدرسہ ایک دن عالم اسلام کی ایک عظیم درسگاہ بنے گا۔ اسے ایک عظیم دارالعلوم بنانے کا سہرا مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کو جاتا ہے اور اسے کمال عروج پر پہنچانے والے دو مقدس ہستیوں میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن اور شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے اسماء مبارک شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اب تک ہزاروں مفسرین و محدثین اور ہزاروں علماء اور فقہا پیدا کیے ہیں، جن میں مولانا محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ قابل ذکر ہیں۔ انہی ہستیوں نے جنوبی ایشیا اور جنوبی ایشیا سے باہر اسلام کی شمع کو روشن رکھنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ شمع سے شمع روشن کرنے کی یہ روایت اور سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔